خواجہ دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والد غریبوں کے حامی بیواؤں کا سہارا آمنہ کے لال عبداللہ کی جگر پارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تقریر کرنے سے پہلے دو اشعار سے ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا، اے کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا، اے کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا، دیدار تمہارا کر لیتا، سرکار تمہاری چوکھٹ کا ایک بار نظارہ کر لیتا۔ اے کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا، سرکار تمہاری چوکھٹ کا ایک بار نظارہ کر لیتا، اور خاتون جنت کے صدقے حسنین کا ٹکڑا مل جاتا، خاتون جنت کے صدقے حسنین کا ٹکڑا مل جاتا، خاتون جنت کے صدقے حسنین کا ٹکڑا مل جاتا، حسنین کا ٹکڑا مل جاتا، حسنین کے جھوٹے ٹکڑوں کو کھا کھا کے گزارا کر لیتا، حسنین کے جھوٹے ٹکڑوں کو کھا کھا کے گزارا کر لیتا، اے کاش اگر میں دنیا میں دیدار تمہارا کر لیتا، سرکار تمہاری چوکھٹ کا ایک بار نظارہ کر لیتا۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے، عطا کا ایسا سمندر کہاں سے لاؤ گے، حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤ گے، در رسول کی خیرات ہم نے پائی ہے، ہمارے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، ہمارے جیسا مقدر کہاں سے لاؤ گے، اور شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چونکہ یہ مجلس حضرت الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سجائی گئی ہے، تو اولیاء کرام کی شان، ان کی عظمت اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نیک بندے کتنے محبوب اور مقبول ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انہیں قوت و طاقت ملتی ہے، میں حتی امکان کوشش کروں گا کہ اسی پر نظر ڈالوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جب رب سے ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت مقدسہ میں اولیاء کرام کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا ہے، اور ان کی پہچان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اولیاء کرام کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ بے خوف و غم ہوا کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف و غم نہیں ہوتا۔ اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ جب متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کے بارے میں بھی فرمایا لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اب اولیاء کرام کی شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوصاف کو جو بیان فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے دل میں میرے خوف کو بسائے رکھے ہوئے ہیں۔ گویا اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اور یہی اوصاف ان اولیاء کرام کو دوسرے بندوں سے ممتاز کیا کرتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، بے شک اولیاء تو متقی اور پرہیزگار ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر بھی پاک ہوا کرتا ہے اور باطن بھی پاک ہوا کرتا ہے۔ یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوا کرتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اپنے رب کی عبادت میں اس قدر مشغول ہوا کرتے ہیں کہ ان کو کھانے پینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی، بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سال تک اپنے رب کی اس طرح عبادت کی کہ میری غذا اللہ کی عبادت بن گئی تھی، میری غذا اللہ کا ذکر بن گئی تھی، مجھے بھوک پیاس کی کوئی شدت نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ذرا سوچئے کہ اولیاء کرام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 25 سال تک جنگلوں اور بیابانوں میں اپنے رب کی اس قدر عبادت کی کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی تھی میں اپنے رب کا ذکر کر لیا کرتا تھا، اس سے میری بھوک مل جایا کرتی تھی، اس سے میری پیاس مل جایا کرتی تھی۔ تو ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اولیاء کرام اتنے مقبول اور محبوب ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مقبول ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ شاعر نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی زندگی آپ ان سے سبق حاصل کریے، یہ اولیاء کرام کی جو زندگی ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کرام صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی وہ مرد مومن ہوتا ہے جو فرائض کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور اطاعت الہی میں مشغول رہا کرتا ہے، یعنی اولیاء کرام کا دل نور الہی سے جگمگاتا رہتا ہے، ان کی آنکھیں قدرت کی مشاہدہ کرتے رہتی ہیں، ان کی ہر ادا میں سنت رسول کا جلوہ نظر آتا ہے، اور بعض لوگ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ